منسٹری جو ہے صبح آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم 12 1 2 رات کے ہو جاتے ہیں اور پوری اس میں ٹیم کام کرتی رہتی ہے اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کیا جائے. میں اب گزارش کروں گا ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں یہ اگر کچھ اپنے اظہار خیال کریں اور اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرز. ہم تینوں لا سیکرٹری صاحب بھی ہیں کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہیں اس لیے میں ان کو ابھی نہیں تکلیف دے رہا لیکن کویشچن آنسرز میں ہوں, لا سیکرٹری صاحب ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں, ہم تینوں حاضر ہیں. جی تھینک یو لا منسٹر صاحب. پہلے تو میں وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑی محنت کی اپنے دور حکومت میں. پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ہمیشہ احترام کیا اور جو قوانین بنائے وہ ہمارے منشور کی اور ہمارے ویژن کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قوانین جن کا ذکر ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا یہ وہ قوانین ہیں جو وزیر اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر بنے. یہ وزیر اعظم کی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا نصب العین یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو اور قانون کا جو اندراج ہے جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے وہ سب کے اوپر برابر ہو. تو یہ جو اسمگلنگ کا قانون ہے, یہ جو ہورڈنگ کی آرڈیننس ہے, یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لا منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, جس طرح لا منسٹر نے ذکر کیا, ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کے لیے, ان کی انہیریٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے, جو شیعہ خواتین ہیں جو وڈوز ہیں اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشوز پیش آتے تھے ان کے لیے. ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی. بیکاز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا 23 سال سے یہی منشور ہے کہ فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. میں ذرا سا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن, میری باجی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی لیکن وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں, غریبوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بہترین کام کر رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ میری بہن. آج آپ ہوتی تو اور 4 چاند لگ جاتے ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ کو کوئی سوال ہو بتائیے. جی منسٹر صاحب دیکھیں, ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے حکومت اس میں آرڈیننس کا, یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے, اچھا قانون ہے, لیکن جب اس کی جو مین فورم ہے, جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ویٹنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی منظوری نہیں ہوتی, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کو پارلیمان کے ساتھ, پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی, یا ابھی تک ابھی بعد میں بھیجے منظوری کے بعد وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے اور میں اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے جتنے بھی قوانین بنائے تھے پہلے جو سمجھیے کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, عوام کے بینیفٹ کے لیے تھے, ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, ان کو پاس کروایا گیا. اس میں ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو الائز ہیں ان کی میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے, لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے, اپوزیشن پارٹی سے, ماں سوائے ایک آدھ کے باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرینڈلی لاز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں. یہاں پہ کووڈ-19, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے, یعنی عالمی وبا ہے یہ. اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں 2005 کے, ظفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں. تو اس کے تحت پاکستان کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے, اور وہ جو امیجیٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے, کووڈ-19 کا بھی ایشو ہے, پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور
جلدی بیٹھے گی، تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے معاملہ، لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو، لا بنے، اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے. تو یہ آرڈیننس کو فوراً کے فوراً پروملگیٹ کیا گیا ہے. نیچرلی یہ پارلیمان میں جائے گا، کنسلٹیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے، کووڈ-19 کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووڈ-19 پہ قابو حکومت پا لیتی ہے، اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈیننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اور ایک ریگولر اس کے لیے لیجسلیشن کی طرف جایا جائے. لیکن حسن آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جی سر. جی سر. سر یہ جو آپ نے لیٹر نوٹ پہ یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ آپ میڈم نے بھی کیے ہیں لاس کے حوالے سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے سہولیات کے لیے. تو میرا پہلا سوال آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک تو یہ بتائیے گا. سر دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ نے ایک لا بنایا اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، اس کا ریلیف اب تک جو ہے وہ پاس آن نہیں ہوا ہے اور وہ ایز اٹ از معاملات ہیں جس سے لوگوں کو بہت سفر ہو رہے ہیں. سر تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی کسٹم کورٹس ہیں سر، اس میں جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کارکردگی 99.999 سر ججز کی اپوائنٹمنٹ وہاں رہتی ہے، پوسٹیں ویکنٹ ہیں، آپ کے آنے سے پہلے سے ہی ویکنٹ ہے اور اب تک بھی ویکنٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ سر اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو میں ان میں جو 3 سوال ہیں، جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. جو باقی آپ کی جو 2 سوالات ہیں سکسیشن والا اور کسٹم کی ججز کے بارے میں، وہ میں آپ کو بھی آنسر خود کرتا ہوں. کہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں، جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندے ہیں، جو وزیر قانون و انصاف ہیں، دنیا بھر کے اندر وہ ایمرجنسی لاز بنا رہے ہیں. برطانیہ کے اندر پورا ایک کووڈ-19 کا ایکٹ آیا. یہ سب قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں بیکاز اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے اندر گیپس ہیں. بیکاز کسی نے یہ انویزج نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک وبا آئے گی، دنیا کے اندر ایک عالمی وبا آئے گی جس کے اندر ایمرجنسی لاز درکار ہوں گے. پہلی بات تو یہ، اور ہم نے اس کی نشاندہی کی ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اور وزیر اعظم نے بھی وزیر قانون انصاف کو انسٹرکشن دی کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جیسے آپ نے پہلے بنائے، جس کے اندر جو قانون کے اندر گیپس ہیں وہ فلفل ہو اور عام آدمی کی زندگی آسان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمرجنسی لاز جو ہم بنا رہے ہیں ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اس کے اندر ہم ہمیشہ ہماری بنیادی ترجیح یہ ہے کہ آئین کے اندر پاکستان کا جو سپریم اتھارٹی ہے، پاکستان کا آئین، اس کے اندر جو بھی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں، بنیادی حقوق گارنٹیڈ ہیں عام انسان کو، ان کی خلاف ورزی نہ ہو. تو ہمیشہ پاکستان کے آئین کو سامنے رکھ کر، اپنے منشور کو سامنے رکھ کر، اور پاکستان کے لیگل فریم ورک کے اندر جو گیپس ہیں وبا سے نمٹنے کے لیے، ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ سچویشن درپیش آئی اور اس کا حل ہم نے اب ڈھونڈا ہے، اور تواتر سے ہم قوانین بناتے رہیں گے. اور ان قوانین کی جیسے لا منسٹر نے کہا لمٹ کم ہوگی، بیکاز آرڈیننس کی لمٹ آئین کے مطابق کم ہوتی ہے، اس کو پھر پارلیمان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. تو یہ پرماننٹ نہیں، امپرماننٹ قوانین ہیں. انشاءاللہ وبا سے جب نمٹ لیں گے تو یہ قوانین جو ہیں ان کی اسپیس ختم ہو جائے گی. جو آپ نے بہت اچھے سوال کیے، جو سکسیشن والا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مہینے بھر پہلے، 1.5 مہینے بھر پہلے سینٹ سے پاس ہوا تھا. حالانکہ ہم نے تو یہ شروع ہی میں ہی فرسٹ 60 ڈیز میں یہ بنا لیا تھا اور سکسیشن والا قانون، اور نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا تھا. سینٹ میں ہمیں کنونس کرتے کرتے اپنے جو اپوزیشن کے ہمارے محترم بھائی بہن تھے اس میں ٹائم لگا، لیکن بالآخر کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ پاس ہو گیا. اس کے بعد اس کے رولز بننے تھے اور نادرا کے ساتھ انگیج کر کے وہ سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کرنے کے تمام سٹیپس لیے جا چکے تھے کہ یہ کووڈ-19 آ گیا. تو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ چند دنوں کے لیے یہ چیز رکی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ داری سے کہ نادرا نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا میں انہوں نے سسٹمز لگانے ہیں اور اس کے تھوڑے سے رولز بننے ہیں.
اس کا ڈرافٹ تیار ہے، لیکن کووڈ-19 کیونکہ ایک ہنگامی چیز تھی سامنے آ گئی تو اس لیے۔ تیسری چیز جو آپ نے کسٹم ججز اور کسٹم ٹرائبونل کے لیے کی، تو جہاں تک کہ کرمنل کسٹمز کا تعلق ہے تو تمام ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جہاں تک کہ کسٹمز ٹرائبونل کا تعلق ہے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ٹرائبونل کا تعلق ہے، تو اس کے اندر کچھ تھنکنگ یہ ہے کہ شاید ہم اس فورم کو ڈسبینڈ کر دیں اور اس کی ایک ڈائریکٹ اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں دیں، کیونکہ کمپلینٹس بڑی ہے۔ کمپلینٹس یہ ہے، پیسے بھی چلتے ہیں وہاں انفارچونیٹلی، اب دیکھیں سچ بات ہے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے، اور جو پرانی ہمارے اقدار تھے، جو پرانے لوگ تھے، جسٹس مجیب اللہ صدیقی جب تک ٹرائبونل کے چیئرمین تھے، بڑے اس کا تب تک ایک سٹینڈرڈ تھا۔ اس کے بعد ایک آدھ لوگ آئے، انہوں نے کوشش کی، کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے، لیکن پرفارمنس جو ہے ان ٹرائبونلز کی، اس پہ بڑی سیریس تھنکنگ ہے۔ شاید یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی یہ رجحان ہے اور میرا بھی ہے، اور میری، کہ یہ شاید اس قسم کے ٹرائبونل اگر صرف ان کا کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے انسان کی ترقی کا راز افشا کیا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ موجودہ صورتحال